ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت عالم اسلام کی مقبول محبوب شخصیت حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں فیصل آباد حاضر ہوں، حضرت کی رہائش گاہ پر، اور میری بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر بھی ہوتا ہوں، اور میں دل سے حضرت کو اپنا روحانی استاد اور مرشد مانتا ہوں، اور حضرت سے مل کر بات کر کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات مسلم ہے، اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر آج کی اس صدی کے اندر آپ پیر بن جاتے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے مرید ہوتے، اور آپ نے صرف لوگوں کو اللہ سے جوڑا اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا ہمیں نصیحت کریں اور ہمارے سننے والوں کو بھی نصیحت کریں جس سے ہمارے ایمان تازہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، عزیزوں، دوستوں، زندگی کا جو راستہ ہے یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ پرپیچ ہے اور ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اس پر چلنے کے لیے جو جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صبر ہے اور معاف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ نماز کا نہیں کہا کہ میں نماز والوں کے ساتھ ہوں، کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اور ہمارے ملک میں ماحول، حالات نے مزاجوں میں بہت غصہ پیدا کر دیا ہے، معاف کرنا ختم ہو گیا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، اولاد ماں باپ کی برداشت نہیں کر رہی، خاوند بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ تو میرے نبی کی جو سب سے عظیم صفات میں صفت تھی وہ آپ کا صبر تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر کا پیکر بنایا، اور قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی، ان سے کہا جائے گا انطلقوا الی الجنہ، جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اب ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو آگے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، کون لوگ ہو تم جو بغیر حساب کے چل پڑے ہو؟ تو کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ تو فرشتے وہ بیریئر ہٹائیں گے اور کہیں گے تشریف لائیے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے، یہی جزا ہوتی ہے۔ تو آج کے ماحول اور معاشرے میں اس صفت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، جھک جانا سیکھیں۔ اللہ نے عزت اکڑنے میں نہیں رکھی، جھک جانے میں رکھی ہے۔ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتی ہے، جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر اٹھ جاتی ہے۔ تو صفات کا منبع وہ صبر سے پھوٹتا ہے ایمان کے بعد۔ تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے عالی مقام دے گا صبر کی وجہ سے۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا،
ان کے صبر کی وجہ سے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا۔ جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اور دنیا کی امامت اللہ نے انہیں عطا فرمائی جب انہوں نے صبر کیا۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ دنیا کی امامت، قیادت صبر کے ساتھ، دشمن کا وار خطا ہو جائے صبر کے ساتھ، اور جنت کے عالی مقام ملیں صبر کے ساتھ۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے جب چاروں طرف سے آئیں گے انہیں سلام کرنے، تو وہ ان سے اہل جنت کہیں گے آپ لوگ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو، آپ تو ملائکہ ہو۔ وہ کہیں گے بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو صبر کرنا سیکھیں، خاص طور پر گھر میں، والدین کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیوی خاوند کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، اور عزیز رشتہ داروں کے سامنے، اور اپنے بڑوں کے سامنے صبر کرنا سیکھیں۔ وہ زیادتی بھی ہو رہی ہو تو برداشت کر جائیں، اللہ نے اس میں بے شمار عزتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی سے بھی یہ سبق سیکھا ہے کہ پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کوئی مجھے ایک قدم ہٹاتا ہے میں 10 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کوئی مجھے ایک دھکا دیتا ہے میں 3 دھکے خود اپنے آپ کو دے کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، کبھی مقابلہ نہیں کیا، کبھی کوئی اسکیم نہیں بنائی، کبھی کسی کے ساتھ ٹکر نہیں لی، اپنی ذات سے ٹکر لی ہے یا شیطان سے ٹکر لی ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے سب خواتین و حضرات کے لیے کہ زندگی کو خوبصورت بنائیں صبر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔